اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف لام پیش قل حمزہ نون زیر ان قل ان عین نون زبر عن قل ان عن میم نون زبر من قل ان عن من با لام زبر بل قل ان عن من بل۔ یہ بھی سبق کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لفظ کے آپ ہجے کرتے جائیں ویسے ویسے آپ اسے پیچھے سے ملا کر بار بار پڑھتے جائیں تو یوں سبق یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اب آگے جو سبق ہے وہ میں رواں پڑھوں گا۔ لم کم ہم ذق، ذال پر ہم نے زبان کا جو سرا ہے وہ سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگانا ہے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، خوب قلقلہ کریں گے۔ ذق آگے قد، قاف زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوگا، دال ساکن ہے، خوب قلقلہ ہوگا قد۔ آگے لفظ ہے اصطابر، اب اس میں صاد اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو ہم پر پڑھیں گے اور را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک رکھیں گے۔ اس کے ہجے کر کے میں بتا دیتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ رواں پڑھیں گے۔ حمزہ صاد زیر اس طا زبر طا اسطا با را زیر بر اسطابر۔ اب آگے رواں پڑھتے ہیں۔ مستطر، اس میں دیکھیے خاص جو دھیان میں رکھنے والی بات ہے، تا اور تا باریک پڑھا جائے گا، طا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھنا ہے۔ آگے را ساکن سے پہلے طا پر زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھنا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے۔ مستطر مستطر فغفر، اس میں فا کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھیں گے، فا کو ڈائریکٹ غین سے ملا کر پڑھیں گے۔ فغفر، غین جو کہ حروف مستعلیہ میں سے لہٰذا اس کو ہم پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے۔ فغفر اعین اعین اعنابا اعنابا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دو زبر کے ساتھ الف ہوتا ہے مگر اس کے ہجے نہیں کیے جاتے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، وہ صرف لکھنے میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دو زبر پر آپ وقف کریں گے تو الف مدہ سے بدل جاتا ہے۔ تو میں پورا سبق پڑھ دیتا ہوں، مگر جب آپ سنائیں گے تو آپ ہجے نہیں کریں گے، آپ رواں ہی سنائیں گے۔ قل ان عن من بل لم کم ہم ذق قد اصطبر مستطر فغفر اعین اعنابا